شیخ المعقولات حضرت علامہ مولانا ابوالحسن صاحب فیضی و دیگر باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز و مکرم عرش مقام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم اور آپ مل کر کے قاسم نعمت مالک جنت کشور رسالت یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میرے آقا حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، میری ذات پر درود پڑھا کرو، درود پڑھنا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پورا مجمع اور ایک مرتبہ جی لگا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا طلب شاہ ہے آج بھی۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی۔ دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دے، جنت جو دیکھنی ہے تو مدینے میں جا کے دے۔ دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دے، جنت جو دیکھنی ہے تو مدینے میں جا کر دے۔ پہچان جب نہ سنی وہابی کی ہو تجھے، احمد رضا کے نام کا نعرہ لگا کے دے۔ پہچان جب نہ سنی وہابی کی ہو تجھے، احمد رضا کے نام کا نعرہ لگا کے دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جہاں سے سید صاحب نے خطاب اپنا مکمل کیا ہے، میں اس لیے کہ ایک طفل مکتب ہوں اور امام اہل سنت کی زندگی کو بیان کرنا یہ ایک جید عالم ربانی کا کام ہے، مگر سرسری طور کے اوپر آپ کی زندگی کے چند گوشے اس مرد قلندر کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنی ہے، جسے زمانہ عاشق دوغا اور کنز الکرامت، جبل استقامت، کثیر الاحسان، تاج العلماء، تاج الحکماء اور محب اولاد بطول، جانشین امام ربانی، نائب غوث اعظم، حق و صداقت کی نشانی، العالم، الحافظ، المفتی، القاری، المفسر، المحدث، المؤرخ، المصنف اور الشاعر امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ سب سے پہلے ہمیں اس دور کا جائزہ لینا ہوگا جس دور میں امام عشق و محبت اس فرش گیتی کے اوپر جل کر ہوتے ہیں۔ وہ دور، وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا کہ جب امام عشق و محبت اس زمین کے اوپر جل کر ہوئے تھے؟ وہ دور، اس وقت مسلمانوں کا شرازہ کافی حد تک تو منتشر ہو چکا تھا، رسالت امام لوگوں کے سینوں سے کھینچا جا رہا تھا، بلکہ وہ دور ایسا دور تھا کہ جہاں وہ ضمیر فروش علماء نے اپنا علم، اپنا عقیدہ، اپنی فکر اور اپنی سوچ مال کے آگے سب کچھ فروخت کر دیا تھا۔ وہ دور ایسا دور تھا کہ اس دور کے اندر مسلمانوں کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صرف بات لگی تھی، اگر بات ہے تو مسلمانوں کے ایمان بچانے کی بات اور تحفظ ایمان کی بات تھی۔ بریلی کے تاجدار کی زندگی کو آپ جس پہلو سے دیکھیں، بریلی دنیا کے اندر بے شمار اللہ والے آئے،
میں نے کل رات میں جوناگڑھ کی سرزمین کے اوپر خطاب میں کہا تھا اللہ والے ولایتوں سے پہچانے جاتے ہیں مگر بریلی کا تاجدار علمی کارناموں سے پہچانا جاتا ہے. اور وہ مجدد تھے. مجدد، یہ مجدد بھی ولایت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جس طریقے سے امام غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجمہ، یہ جو ولایت کی جو کیٹیگری ہے، تو امام عشق و محبت بھی ایک مجدد تھے اور مجدد بھی ولایت کا وہ درجہ ہے. آپ جا کر کے 11ویں صدی کے مجدد امام ربانی مجدد الفیتانی سے پوچھو، آپ نے مکتوبات کے اندر لکھا، کہا کہ مجدد کا ولایت کے اندر وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس دور کا مجدد ہوتا ہے اس دور کے غوث، قطب، ابدال اور سارے غوث، قطب، ابدال اور جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے سارے مسائلوں کا حل اور رجوع اگر کرتے ہیں تو مجدد کی طرف کیا کرتے ہیں. یہ امام عشق و محبت ولایت کے اس اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے. 3 سال کی عمر میں قرآن کا آغاز. میں نے اور سے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا کہ مفتی اعظم ہند مادرزاد ولی ہے. تو آج جو جس کا شہزادہ مادرزاد ولی ہو، بریلی کے تاجدار کی عمر شریف 68 سال ہے. کتنی؟ 68 سال. اور خدائے وحدہ لا شریک مصطفیٰ جان رحمت کی خصوصی توجہ تھی. 3 سال میں قرآن کا آغاز. 3.5 سال کی عمر ہوتی ہے، گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سفید لباس کے اندر ملبوس ایک آدمی کا گزر ہوا. اس نے بریلی کے تاجدار سے جب بات کرنا شروع کیا، 3.5 سال کی عمر کے اندر بریلی کے تاجدار نے 45 منٹ تک اپنی زبان کے اندر گفتگو فرمائی. اور پھر 4 سال میں قرآن ختم. 6 سال آپ نے سن لیا. 8 سال کے اندر ہدایت اللہ کی شرح. 10 سال کی عمر کے اندر مسلمت ہو. یہ درس نظامیہ کی اہم کتاب ہے. آج بھی اپنے وقت کا جیکل عالم، درسگاہی عالم جب مسلمت قبول کو پڑھانا چاہتا ہے تو طلبہ سے پہلے کہیں مرتبہ وہ مطالعہ کرتا ہے اور پھر جا کر کے وہ درسگاہ میں پڑھاتا ہے. مگر بریلی کے تاجدار نے 10 سال کی عمر شریف کے اندر مسلمت قبول کے حاشیہ لکھنا شروع کر دیا اور 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی عمر شریف کے اندر بریلی کے تاجدار نے تمام علوم مربجہ، عالم، حافظ، قاری، مفتی، تمام علوم کے اندر مہارت تامہ حاصل فرما لی. اور فتویٰ لوگ کہتے ہیں 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی عمر میں، مگر اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ 8 سال کی عمر میں دیا تھا. مگر اس وقت بطور مفتی نہیں تھے. میں آپ کو بتاؤں گا آگے. 8 سال کی عمر کے اندر بریلی کے تاجدار نے فتویٰ دیا تھا. اور امام عشق و محبت کے استاد ہے اگر کوئی تو پہلے آپ کے والد ماجد نقی علی خان علیہ رحمت و علی تھا. اور نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد کو ہم اور آپ کیا جانے، بلکہ وہ مستجاب الدعوات تھے، ولایت کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے. اعلیٰ حضرت کے جو والد ہیں انہوں نے 1-2 کتاب نہیں بلکہ 30 کتابیں تحریر فرمائی تھی. سرور القلوب، خطبات علمی. آج اہل سنت مکتب فکر کی مسجد ہو یا وہابی کی مسجد ہو، وہاں بھی آپ کو خطبات علمی محراب کے اندر ملے گی. آج ہر کوئی پڑھ رہا ہے. خطبات علمی کی تحریر قلم بند کرنے والی ذات ہے تو امام عشق و محبت کے والد ماجد کی ساتھ ہے بابر. 10 سال کے عمر کے اندر مسلم ہوں. یہ تمام کام کرنے کے بعد اور علم کی طرف آپ کی توجہ، آپ کا رجحان، اور جوانی میں بھی کبھی کھیل کود کی طرف توجہ ہی نہیں رہی. رات کے آخری پہر تک ایک کتابوں کا مطالعہ، وقت گردانی، اسی کے اندر وقت گزر جاتا تھا. مگر مسلمت وہ جب والد ماجد سے جب پڑھنا شروع کیا، والد ماجد نے مسلمت وہ لکھنے والے محب اللہ ہے، ہندوستان ہی کے اس سے مصنف ہے. اور ان کے حاشیے میں آپ کے ایک عبارت میں مولانا نقی علی خان نے اعتراض کیا. دیکھیں اعتراض کیا، اور جب یہ اعتراض اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو آپ کے اسی فکر کے اندر اسی حیرت کہا کہ والد ماجد نے یہاں اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کو ختم کرنا ہے.
صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے عشاء کا وقت ہوا، عشاء سے بعد رات کے آخری پہر تک اسے پڑھتے رہے، اور پھر جب آپ نے جواب کہنے دیا اور بڑی آواز سے آپ نے کہا کہ ہاں وہ جواب مل گیا، جسے آواز بلند کیا مولانا نقی علی خان بیدار ہوئے، کہا کیا ہوا؟ کہا احمد رضا، کہا امن میاں، کہا خواب کے اندر درد تو نہیں گئے؟ کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ آپ نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب تلاش کر رہا تھا، اب جا کر کے مل گیا ہے۔ تاریخ شاہد و عادل ہے، امام عشق و محبت کی 10 سال کی عمر شریف ہے، اور مسلمہ ثبوت والد ماجد کے حوالے کیا۔ جب اعلیٰ حضرت کے اعتراض کا جواب آپ کے والد ماجد نے جب پڑھا، پڑھنے کے بعد کتاب بھر کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے، اور پھر آگے پڑھتے ہیں اور آگے پڑھ کر کے کہتے ہیں، کہا امن میاں میرا جو اعتراض تھا وہ بے سر تھا، کہا آپ نے جو کہا جواب دیا ہے وہ بالکل درست دیا ہے، کہا احمد رضا تو نقی علی خان سے پڑھتا نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کو تو پڑھاتا ہے۔ یہ ذاتی امام عشق و محبت کی، اور وہ دور مفتی رشید رامپوری جو ہے یوپی کے اندر علاقہ ہے رامپور کا، جگت مفتی گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بچپنا تھا 8 سال کی عمر، اور ان کے علم کے لوہے کو ہر کوئی مانتا تھا، ان کے فتوے کے سامنے ہر کوئی سر۔ اور جب مفتیان اکرام جب فتوا لکھتے ہیں نا تو پھر دوسرے مفتی کے پاس بھی اس کو بھیجتے ہیں، کہا کہ ایک نظر ثانی ہو جائے، کہا اگر کسی جگہ کہا اگر تصحیح کی ضرورت ہو تو صحیح ہو جائے۔ مگر مفتی ارشاد رامپوری کا جب فتویٰ جب ہندوستان کے دارالفتاح کے اندر جب پہنچتا، ہر کوئی مفتی دیکھتا، سرسری نظر سے دیکھنے کے بعد الجواب صحیح کر دیتا، مہر لگا دیتا، اور کہتا تھا مفتی رات کہا ارشاد صاحب کا فتویٰ ہے، کہا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ہاں جب اسی رامپور کی سرزمین سے فتویٰ بریلی کی سرزمین کے اندر جب مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کے پاس جب یہ فتویٰ پہنچا تھا، مولانا نقی علی خان نے بھی وہ فتویٰ دیکھا، شروع سے آخر تک پڑھا اور جواب صحیح مہر لگا دی، اور پھر آپ نے اپنے خادم سے کہا صبح میں ڈاک خانے کی جو گاڑی آئے، کہا اس میں کہا پہلی گاڑی کے اندر رامپور اس فتوے کو حوالہ کر دیا جائے۔ مگر خادم نے صبح کے انتظار میں ایک ٹیبل کے اوپر وہ فتوے کو رکھا، اوپر پتھر کوئی چیز رکھی تاکہ وقت اس کے اڑ نہ جائے۔ اتنے میں امام عشق و محبت 8 سال کی عمر شریف ہے، غسل ہوتا ہے، آپ نے جب دیکھا عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، اردو عبارت لکھی ہوئی ہے، اور علماء کی کہا دستخط تھی، امام عشق و محبت نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے اور پڑھنے کے بعد دیکھا والد ماجد کی بھی مہر ہے، مگر وہاں امام عشق و محبت 8 سال کی عمر میں ہاتھ میں قلم لیتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں اس فتوے کے آخر میں، کہا خطأً لیس بصواب، کہا کہ اس فتوے کے اندر کہا غلط ہے، کہا یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ اب ڈاک خانے کے ذریعے رامپور روانہ ہو جاتا ہے، ارسال کر دیا جاتا ہے فتویٰ۔ جب پہنچا مفتی ارشاد نے جب ان کے دربار میں جب فتویٰ آیا، سارے علماء کی ہاتھ میں دستخط دیکھی، الجواب صحیح پڑھا، مگر آخر میں جب دیکھا مولانا نقی علی خان نے بھی یہ الجواب صحیح، مگر آخر میں لکھا تھا فقیر احمد رضا، اور کہا اس نے یہ غلطی نکالی۔ مفتی ارشاد نے اپنے شاگردوں سے کہا بریلی کے اندر، کہا یہ کون مولوی ہے، کہا یہ کون مفتی احمد رضا آ گیا ہے؟ سارے لوگوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے ہیں، کہا یہ سمجھنے والی بات ہے، ایک ہی مدرسے سے، کہا ایک ہی ادارے سے الجواب صحیح کا جواب آ رہا، اور ایک ہی مدرسے سے احمد رضا، فقیر احمد رضا جو ہمارے فتوے کے اندر کہا غلطی نکال رہا ہے۔ حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہا کہ وہی کو منگایا جائے گاڑی، کہا میں رامپور سے بریلی کا سفر کروں گا، کہا کہ میرے علم کے لوہے کو کہا آج تک کسی نے نکتہ چینی نہیں کی، کہا یہ بریلی کے اندر کون آ گیا ہے؟ اور آپ وہاں سے سفر کر کے جب بریلی کی سرزمین پہ پہنچے، مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کو جب پتا چلا، آپ استقبال کے لیے باہر نکلے، کہا آئیے حضرت آئیے، کہا کس وجہ سے آنا ہوا؟ کہا کہ یہاں آپ کے یہاں سے فتویٰ آیا، کہا اور یہاں مولوی احمد رضا کون ہے؟ کہا اس نے ہمارے فتوے کے اندر غلطی نکالی ہے۔ آپ نے کہا وہ تو میرا بیٹا ہے، 8 سال کی عمر ہے، اور اس سے کچھ کتابیں پڑھتا ہے درس کا، کہا درس نظامیہ کی کتابیں پڑھتا ہے۔
کہا کہ یہ اتنی شرارت اتنی کہا اس طریقے سے کہا وہ کہاں ہے اسے بلائیے، کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا کہ شرارتی بچے کیسے ہوتے ہیں؟ مولانا نقی علی خان خطیب سے کہا کہ امن میاں کو بلاؤ۔ اعلیٰ حضرت کو گھر کے اندر امن میاں کہتے تھے، تاریخی نام المختار تھا آپ کا۔ کہتے رہے جیسے ہی اعلیٰ حضرت آئے اور مفتی ارشاد کا جیسے ہی ملاقات ہوئی، مفتی صاحب نے کہا ایسی شرارت کرتے ہو، کہا آپ کو پتا نہیں ہے فتوے کے اندر اعلیٰ حضرت بڑے ادب و احترام کو ملبوس رکھتے ہوئے 8 سال کی عمر میں وہ امام کہتا ہے، کہا کہ میں نے کہا مذاق نہیں کیا ہے، کہا سچ مچ میں نے لکھا ہے، کہا کسی اور نے نہیں لکھا، کہا کہ آپ کے فتویٰ کے اندر کہا کہ غلطی ہے۔ مفتی ارشاد کہتے ہیں میرے فتویٰ کے اندر آج تک ہندوستان کے اندر کہا کہ کسی مولوی نے غلطی ثابت نہیں کی، کہا تم کیسے ہو؟ کہا کہ آپ میرے والد ماجد سے چائے پانی کا سلسلہ شروع رکھے، میں تحریری طور کے اوپر آپ کی غلطیوں کو کہا میں تحریر بند کرنا چاہتا ہوں، کہا چائے پیے۔ اتنے میں بریلی کے تاجدار نے اس فتوے کو لیا، فتویٰ دینے کے بعد جاتے ہیں کمرے کے اندر اور شروع سے لکھنا شروع کیا۔ تاریخ شاہد و عالم ہے، بریلی کے تاجدار اسلام پور کے وہ عظیم شخصیت مفتی صاحب کے فتوے کے اندر 1-2 غلطی لگی بلکہ 14 غلطیاں نکال کر کے آئے ہیں۔ مفتی ارشاد نے جب وہ فتویٰ دیکھا، کہا مفتی صاحب 1 نہیں 14 جگہ کے اوپر تاریخ شاہد و عالم ہے۔ مفتی ارشاد نے جب ان غلطیوں کو دیکھا، برجستہ آگے بڑھے اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ سچ ہو، کہا کہ اگر کوئی مفتی ہے تو کہا وہ احمد رضا کی ذات بابرکت مفتی ہے، جو 8 سال کے اندر جس کا یہ عادت ہو، جس کے خیالات، جس کی سوچ اور فکر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت علمی کارناموں سے دنیا چلتی ہے، اور اعلیٰ حضرت اسی لیے ماہ اعلان کی سادات شروع میں ماہ اعلان نے جو کہا تھا وہ سچ ہے۔ کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر، کہا کہ وہ نمک کی طرح ہے، کہا کہ جس محفل میں ذکر رضا نہ ہو، کہا کھانا ہم کیسا بھی بنا لیں، کہا اگر کھانے کے اندر کہا اگر نمک نہ ڈالے نا تو وہ اچھے سے اچھا کھانا بگڑ جاتا ہے۔ کہا اسی طریقے سے اپنے محفلوں کے اندر جب تک کہ امام عشق و محبت کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے اس محفل کے اندر مذاق ہی نہیں آیا کرتی ہے۔ حدیث فقہ میں کوئی سوال پوچھتا تو فقہ میں جواب، علم حدیث میں پوچھتا تو علم حدیث، علم تفسیر میں کوئی سوال پوچھتا تو علم تفسیر کا جواب، علم میراث کا کوئی سوال پوچھتا تو علم میراث کا جواب۔ اگر کوئی عربی میں سوال پوچھ رہا ہے عربی میں جواب، انگریزی میں سوال پوچھ رہا ہے انگریزی میں جواب، اگر کوئی نظم اور اشعار کی صورت میں اگر کوئی سوال پوچھ رہا ہے، بریلی کے تاجدار کا جب قلم اٹھتا تھا تو فتویٰ کے اندر وہ عام اشعار کی شکل کے اندر سارے سوال کا جواب دیتے تھے۔ دنیا کہتی ہے کہ 55 علوم کے اندر تھا، پھر علماء نے تحقیق کی، کہا کہ 55 علوم نہیں ہے، احمد رضا کے پاس تو 71 علوم ہے۔ پھر لوگوں نے تحقیق کی، اس کے بعد علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے، کہا کہ 71 نہیں 155 علوم کے اندر مہارت تھی، مگر علماء کی جماعت یہ کہتی ہے اعلیٰ حضرت سے ریاضی کے حوالے سے جس فن کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ان سب کا جواب دیا۔ اگر دنیا والے اگر اس سے بھی زیادہ اگر سوال پوچھتے تو بریلی کا داتا اس سے سارے سوالوں کا جواب فرما دیتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے مانی رضا کی مانا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم حدیث فقہ کے اندر وہ کام کر کے دیا وہ کون نہیں جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسا فقیر آپ کو صدیوں تک نظر نہیں آئے گا۔ آپ کے فقہ کے حوالے سے آپ نے علامہ شامی کا نام سنا ہوگا، حوالوں میں جس کا نام پیش کیا جاتا ہے، جس کو مرجع کا تسلیم کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھے فتوائے عالمگیری بھی جب لکھی گئی ہے، فتوائے عالمگیری فتوائے فقیہ، تو اورنگزیب عالمگیر نے جب ہندوستان کو اسلامی مملکت کے اندر جب تبدیل کرنا چاہا، اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ نے 300 علماء کو جمع کیا۔ کتنے؟ 300 علماء اکٹھا کیے اور ان 300 عالموں کو ایک ایک خادم دیا گیا، یعنی وہ خادم نواز کے آلات کے اندر سیاہی ڈالتے تھے، ہاتھ میں قلم دیتے تھے اور پھر وہ علماء کے دست بستہ کھڑے رہتے اور کھڑے رہنے کے بعد علماء پھر لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ وزیروں کا جو وظیفہ تھا اس سے زیادہ ان کو ہر ماہ
اور ہدیہ دیا جاتا تھا، مگر دیکھیں اس کے بعد یہ سب کچھ دینے کے بعد 300 علماء فتوائے عالمگیری کو مرتب کرنے والے 300 علماء تھے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد مگر اے سنیو، اے قرآن کے بالکل سنیو، جس بندے کے تاں سے محبت کرتے ہو، میرے امام اس کو محبت کے بعد 300 علماء نہیں تھے، وہ بندے کلندر تنہے تنہا گوشہ نشین ہو کر کے ہاتھ کسی ایک دلال ہے اور تنہے تنہا آپ کی ساتھ ہے اور وہ نکلنا شروع کرتا ہے اور اس امت مصطفیٰ کو 32 جلدوں کے اندر فتوائے مسیح اس امت کے حوالے کر دیتا ہے 30 اور کہا کہ 32 سے کہا 22,000 صفحے کے کتنے ورق کتنے تھے 22,000 اور کتنے سوالوں کے جوابات تھے 6,447 سوالات کے جوابات تھے 205 تو اتنے بڑے سوال کے جواب کے اعلیٰ حضرت کے اتنے بڑے سوال کے جواب میں کہ اس کے اوپر ایک کتاب بھی تیار ہو سکتی ہے اور 1000 عام مسائل کو زیر بحث تھے یہ کارنامہ بریلی کے تعداد امام نے اس کو محبت نے کسی سے مار نہیں لیا تھا وظیفہ نہیں لیا تھا اس لیے کہ احمد رضا نے مریدوں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی ذرا سوچے تو صحیح جو 9 گاؤں پر جو جاگیر ہو جو اتنے امیر و کبیر خاندان کے اندر پڑے ہیں مگر رسول اللہ کے دین کے لیے محدث اعظم ابی علیہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا اعلیٰ حضرت کو جاننا ہے پہچاننا ہے تو وسیع نظر والوں سے پوچھنا لاواقف نظر والوں سے مت پوچھنا اعلیٰ حضرت کیا ہے پوچھنا ہے تو تاجدار استقامت وہ شہنشاہ بلاغت حضور محدث اعظم ہند سے پوچھئے کہ آپ بتائیں آپ اعلیٰ حضرت کے دربار میں رہے آپ نے اعلیٰ حضرت کو کیسا پایا وہ محدث اعظم ہند کو بات کرتے ہیں کہاں کے لوگوں سنو میں نے اعلیٰ حضرت کو غوث اعظم کے ہاتھ میں ایسا پایا چھوٹر قلم کتابیں تک کہاں کے جیسے لکھنے والے تھے ہاتھ میں جیسے قلم ہوتا ہے اور لکھانے والا لکھاتا ہے اور لکھنے والا لکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس وقت امام اس کو محبت کو غوث اعظم بتاتے تھے اور اعلیٰ حضرت لکھنا شروع کر دیتے تھے اور بریلی کے تاجدار نے 68 سال کی عمر میں اگر کسی نسبت کو فخر کیا تو وہ ایک ہی نسبت تھی امام کہتا ہے کافری کر قابلیوں کو قدر حق و نادلے قربت نمار یہ تھی امام عشق و محبت کی ذات آپ کیا جانے جب ضرورت پڑی علم قید مصطفیٰ کے بڑے کی تاجدار نے 14 کتابیں لکھی اہل حدیث کے بعد میں 23 کتابیں لکھی اس کے بعد آجوں کے بعد میں 17 کتابیں لکھی وہ وقت ایسا تھا لوگ کہہ رہے تھے جس کا نام علی ہوگا محمد ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و محتاج نہیں بریلی کے تاجدار نے 3 کتابیں نقل خلوت آپ نے تحقیقت بنائی بلکہ وہ بڑائی میں قاضیہ کے اندر صفحہ نمبر 151 کے اوپر خلیل احمد نے یہ لکھا تھا کہ میلاد بنانا ایسے ہی ہے جیسے کانوں کے جنم کو بنایا جاتا ہے کہا ویسے ہی ہے یہ باتیں رشید احمد گنگوہی لکھتا تھا یہ کہہ رہا تھا کہا کہ جس محفل کے اندر جس آراز کے اندر جس حوض کے اندر قرآن خانی ہو اور شیرینی تقسیم کی جائے کہا یہ بھی جائز نہیں اس وقت بریلی کے تاجدار میں بتلا دیا میلاد مصطفیٰ بنانا کہا کہ کسی مسلمانوں کی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو میلاد بنایا یہ ارشاد کیا آپ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے جو علم سے جن کا تعلق ہے نا اور اعلیٰ حضرت کی گستاخی نہیں کرے گا کہ جس کے پاس جس کا سینہ علم سے پورا ہوگا علم سے خالی ہوگا بلکہ آپ دیکھیں تو صحیح الحمد باللہ جب کتاب کی 300 حدیث جمع کرتی دنیا سمجھتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو مہارت صرف فقہ کے اندر تھی حدیث میں کوئی آپ کے پاس نہیں تھا بلکہ آپ نے کسی دوسرے بھائی نے پوچھا تھا کہ اعلیٰ حضرت آپ کو حدیث میں ملکہ کیسا ہے آپ کو کتنی حدیث سے کہا آپ نے کون سی کتابیں پڑھی کون سی کتابیں لکھی یہ پورا عنوان میں نے تیار کیا تھا مگر وقت نہیں سرسری طور پہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا میں نے بخاری مسلم ابن ماجہ ترمذی ابو داؤد اور نسائی شریف اور سنن کراتے 31 کتابوں
आला हज़रत ने शुमार करवाई और उसके बाद कहते हैं कि ये फकीर के मुताबिक के अंदर कहा दर्स और तदरीस के अंदर हदीस की और 50 किताबें शामिल हाल हुआ करती है। बुखारी शरीफ की हदीस से 3000 से ज्यादा, मुस्लिम शरीफ की हदीसें आप देखें वो भी 2000 से जारी, अबू दाऊद की हदीसें देखें और आला हजरत 50 किताबों पे उनकी निगाह। अब जरा सोचो, जो मुरीदों को भी जवाब दे रहा है, लोगों को तौबा भी करवा रहा है, मुनाज़े भी करवा रहा है, बदअकीलों के सवालों के जवाब भी दे रहा है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, मगर आला हजरत की 50 कह रहे हैं, 50 में से अगर 20 किताबों को अगर शुमार किया जाए ना, तो उन 20 किताबों की हदीसों को अगर शुमार किया जाए तो उन 50 जिल्दें बनती हैं। कितनी? और 1 लाख से सारी हदीसें तैयार ये जमा होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुफ्ती से आज़म हिंद अलैहि रहमान ने मुफ्ती से वसी अहमद सूती से पूछा था, इनके शागिर्द थे, और मुफ्ती से वसी अहमद सूती जिन्होंने 40 साल हदीस का दर्स दिया था, बुखारी शरीफ जिसकी ज़बान पे असबर थी, कुल याद थी, और आपसे मुफ्ती से आज़म हिंद ने दिन कहा था, हदीस के अंदर इल्म आपको ज्यादा है या फिर इमाम अहमद रजा को इल्म ज्यादा है? उस वक्त मुफ्ती वसी अहमद सूती अलैहि रहमतुल्लाह कहते हैं, कहा कि नहीं नहीं, मुफ्ती से आज़म को यह तसव्वुर हुआ होगा कि मेरे उस्ताद का मकाम और मर्तबा ज्यादा है। मुफ्ती वसी अहमद सूती कहते हैं, कहा कसम खुदा की, अगर अहमद रजा के तलबा के अंदर, कहा के तलबा के अंदर मैं अगर शामिल हो जाऊं और इमाम अहमद रजा से मैं हदीस पढ़ता रहूं, फिर भी अहमद रजा के तलबों के बराबर भी मैं नहीं पहुंच सकता। जरा सोचो, जिसने 40 साल जिसने हदीस का दर्स दिया है, वो ये कह रहे हैं हदीस के अंदर गाली रखना। इमाम अशरफ मोहब्बत ने 56 हदीसें लिखी, माँ बाप के हुकूक के हवाले से हदीस जमा की तो 50 हदीसें की जगह जमा कर दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 100 हदीसें जमा कर दी, बल्कि जैसी जैसी जरूरत पड़ी है इमाम अशरफ मोहब्बत ने वो काम करके, और इमाम का जब कलम उठता था, पानी पे उठे तो पानी को पानी करते, कलम के हवाले से कोई पूछे तो वो इमाम जब लिखता है तो 400 से 40 सफ़ा वो लिख रहा है। और आपके उस्ताद के अंदर गुलाम अब्दुल कादिर बैग ने एक दिन आला हजरत को एक बंद कमरे में लेकर के गए, कहा अहमद रजा सच सच बताना, झूठ मत बोलना, कहा तुम बताओ तुम जिन्नात हो या इंसान हो? कहा कि उस्ताद को पढ़ाने में तो देर लगती है, मगर अहमद रजा को याद करने में उतनी देर नहीं लगती है। आप कहते थे ये खुदा का फज़्ल है, उसके रसूल का खुसूसी करम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब भी कलम उठा है तो रसूल अल्लाह की अज़मत के लिए, आले रसूल के लिए कलम उठा है। आज तक कोई ये साबित नहीं कर सकता है आला हज़रत ने जो 100 साल के अंदर जो काम किया है, आज 100 साल हो गए, आला हज़रत की किताबों में 10% सिर्फ काम हुआ है, और 90% अगर किसी को काम करना है, अल्लामा ज़मान ने सच कहा था, और 900 साल ज़माने को चाहिए जो अहमद रज़ा इस उम्मत के हवाले जो करके गए हैं। और यहाँ तक के लिखा तो हुजूर के लिए और हुजूर के शहजादों के लिए, मुस्तफा जाने अहमद के लाखों सलाम, बरेली के ताजदार 171 शेर में कितने अशआर है? 171 अशआर लिखे। कोई ये साबित कर सकता है आला हज़रत ने अपने बाप का नाम लिया हो, अपने भाई का? किसी की तारीफ नहीं की है। और देखिए 30 शेर 171 के अंदर 30 शेर आला हज़रत ने मुस्तफा जाने अहमद की शान बयान की। 50 शेर हुजूर अलैहिस्सलाम के एक एक अंग के ऊपर मेरा इमाम सलाम देता है, वक्त नहीं करना मैं वो कहता। कभी इमाम कहता है धूल और नजदीक के सुनने वाले को कान, कहने वाले करामत पे लाखों सलाम। जिस तरह उठ रही बल्कि तब आ गया उस निगाह के इनादत पे लाखों सलाम। 50 शेर लिखे, उसके बाद 3 शेर मुस्तफा जाने रहमत ने मुतलका तौर के ऊपर आला हज़रत ने अहले बैत की शान में, 3 शेर सरदार कायनात मां खातून जन्नत की शान में, और फिर 5 शेर सरदार उस्ताद मौला अली की शान में लिखे, 2 शेर सरदार गौसुल आज़म दस्तगीर की शान में लिखे, और फिर 1 शेर
چاروں امام، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی شان میں اور باقی اشعار اپنے پیرانی نظام کی شان میں لکھے. وہ امام جس نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ اور رسول اللہ کے شہزادوں کو قربان کر دیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عزم کر کے اٹھے محفل سے کہ وہ بریلی کے تاجدار نے ہر دور کے اندر صحابہ کے گستاخوں کو جواب دیا. اعلیٰ حضرت جو سید صاحب نے جو شان اہل بیت اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو تبلیغ کی بہت اچھی کتاب کیا، مگر اعلیٰ حضرت اتنے مولائی تھے اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت کے اوپر لوگوں نے شیعہ کا فتویٰ دیا تھا. ایسے مولائی تھے، نام کیا تھا؟ احمد رضا تھا. یہ رضا کس سے نسبت تھی؟ یہ امام علی رضا سے. اور امام احمد رضا نام کس نے رکھا تھا؟ نام رکھا تھا تو وہ نقی علی کا والد نے رکھا تھا. تو ظاہر سی بات ہے باقی ایسے مولائی تھے کہ ان کا نام امام 12 اماموں میں سے امام پورے کے پورے سب مولائی نقی نام ملتا ہے. نقی علی خان کا نام کس نے رکھا تھا؟ تو تاریخ کے اندر آپ کے دادا کا نام رضا علی ملتا ہے. یعنی وہ سب کے سب مولائی دنیا کے اندر اہل بیت کی محبت کا دم بڑھنے والے اپنے بچوں کا نام تو رکھتے ہیں حسن حسین اور اہل بیت کے نام کے اوپر، اور گھر کی عورتوں کا کوئی نام نہیں رکھتا ہے. احمد رضا نے اپنی گھر کی عورتوں کا بھی نام، کسی کا نام مصطفیٰ بیگم، کسی کا نام مرتضی بیگم، یہ رکھ کر کے زمانے کو پیغام دیا تھا. یہ محبت اہل بیت تھی. وہ 68 سال کی عمر پا کر کے 19 سال میں شادی کی، 23 سال میں پہلا حج اور 51 سال میں دوسرا حج کیا، اور پھر 68 سال کی عمر شریف جب آپ کی ہوتی ہے اور وہ 68 سال کے عمر شریف کے اندر دوپہر کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، اور 2:38 پر کے اور موسیقی جب حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہہ رہا تھا، اس وقت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند قریب میں کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت مفتی اعظم ہند اپنی زبان مقدس سے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. امام نے کہا تھا مصطفیٰ کی یاد یاد کر رہے ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کریں. وہ امام ایسا امام زندگی کی آخری سانس ہے، مگر گوارا کرنے والا مفتی اعظم ہند حجت الاسلام میں پڑھ رہے تھے سورہ یاسین. مفتی اعظم ہند کی زبان جب لڑ کھڑاتی ہے تو اسی آخری وقت میں چشمان مبارک کو کھول کر کے کہتے ہیں مصطفیٰ میاں یہ غلط پر آ گئے، یہ صحیح ہے. اب سوچے مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند حجت الاسلام سے زیادہ اعلیٰ حضرت کی عظمت کو کون جانتا تھا؟ پڑھتے رہے. یہ علم و فن کا یہ سورج اور ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا ہے. اب وہ اوپر چھت شک ہوتی ہے اور ایک نور آتا ہے، اور نور آنے کے بعد امام عشق و محبت کے سینے کے اندر مرکوز ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، مسکراتے ہیں، اور پھر آپ اپنی آخری زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں. نور میں فنا ہو کر کے اس دنیا سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.